چیز. اسی طرح جو اب ان کی رہنے کی جگہ کیا ہے, ٹھکانے, ٹھیک ہے. تو کافر اور جو ہے فاسق, ٹھیک ہے, جن کو عام زبان میں ہم کافر کہیں گے, ٹھیک, یا ان کو جو جن جس کو ہم کہیں گے شیطان, اور مومن کو سمجھے جن کہیں گے. اگر کبھی آپ حدیث میں سنتے ہیں شیطان ہے اس کا مطلب کافر جن, ٹھیک ہے. شیطان مطلب تو وہ خاص شیطان بھی ہو سکتا ہے, اور عام شیطان مطلب کافر جن, اس کے چیلے چپاٹوں کو بھی جو ہے شیطان بولتے ہیں. اور مطلب کافر جن کو شیطان کہیں گے, اور جن جب آئے تو مومن اور کافر دونوں ہو سکتے ہیں, لیکن خاص طور سے جن بولے تو مومن کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور شیطان بولے تو کافر جن کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک, تو کہاں رہتے ہیں جن؟ تو یاد رکھیے قبرستان, حمام, وادیاں سمجھتے ہیں نا, 2 پہاڑوں کے بیچ کے حصے, جو ہے ویران گاہیں, ویران علاقے جہاں کوئی نہیں بستا ہے, ویران گاہیں, ٹھیک ہے. وہ گھر جن کو کھولتے اور بند کرتے اور بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا, وہاں بھی جو ہے شیطان رہتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے جس گھر کو بند کرتے اور بسم اللہ نہیں پڑھا, شیطان بولتا ہے آج رہنے کا انتظام ہو گیا. اور جس گھر میں کھانا کھاتے لوگ اور بسم اللہ نہیں پڑھے, شیطان بولتا ہے آج کھانے کا بھی انتظام ہو گیا. ٹھیک. تو بہرحال ایسے گھر جن کے دروازے کھولنے اور بند کرنے بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا, یہاں بھی شیطان داخل ہوتا ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جن گھروں کو بند کرتے بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا, تو شیطان ان گھروں کے اندر چور کی مدد کرتا ہے کھولنے کے لیے. اور جن گھروں کے دروازے آپ بسم اللہ کہہ کے بند کرتے ہیں, شیطان چور کی مدد نہیں کر سکتا کھولنے کے اندر. ہوتا ہے نا, بہت اچھی لاکنگ کی پھر بھی چوری ہوگی, بسم اللہ نہیں پڑھنے سے جب چور آتا ہے تو شیطان اس کی مدد کرتا ہے, ٹیکنیکس بتاتا ہے کیسا کھولنا ہے. لیکن جب بسم اللہ پڑھ کے بند ہوتا ہے تب چور کی صلاحیت ہے, شیطان کی مدد ختم ہو جاتی ہے, اس کے وسوسے ختم ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو بہرحال تو وہ دروازے جن کو بند اور کھولتے ہیں گھروں کے اندر بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا. اسی طرح جو ہے چٹیل میدانوں میں, ایک صحیح مسلم کی روایت آتی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء کے لیے گئے, اور ایک صحابی جو ساتھ میں تھے وہ کہتے اتنی دور چلے کہ میری نظروں سے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا نظروں سے دور جا کے بیت الخلاء جاتے پیشاب پاخانہ, ہم دیکھ نہیں پائے, اور بہت چیخنے چلانے کی آواز آئی, ہم لوگ پریشان ہوئے, لیکن اللہ کے رسول کی چونکہ آواز نہیں, ہم خاموش تھے. تھوڑی دیر بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے آئے, ہم نے کہا اللہ کے رسول ہم بڑے گھبرا گئے تھے, اتنی شور پکار کی آواز اور آپ دکھ نہیں رہتے, کیا ہوا؟ تو کہا جب میں بیت الخلاء سے فارغ ہوا تو کافر اور مومن جنوں میں خبر زبردست جھگڑا ہو گیا. تو پھر وہ لوگ میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ چل کے فیصلہ کر دیجیے. کہا جھگڑا کس بات کا تھا اللہ کے رسول؟ تو کہا جھگڑا زمین کا تھا, کہاں رہے, مطلب ادھر بھی جھگڑا زمین کا ہے, ادھر بھی قصہ زمین کا ہی ہے, دونوں میں جھگڑا تھا, کہاں رہنا؟ تو کہا آپ نے کہا, تو کہا انہوں نے مجھے فیصلہ کرنے والا فریق ثالث بنا دیا, میرے فیصلے پر راضی ہونے کی بات کہی تو میں نے دونوں میں فیصلہ کر دیا. تو کہا آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ تو کہا میں نے مومن اور کافروں کو زمینیں بانٹ دی. تو کہا کیسی بانٹی؟ تو کہا میں نے پہاڑ کے اوپری حصے, حدیث میں الفاظ ہے کہ میں نے جو ہے پہاڑ کے اوپری حصے وہ مومن جنوں کو دے دیے کہ تم لوگ یہاں رہا کرو ہائٹس کے اوپر, اور پہاڑ کے بیچ کے حصے وادیاں وہ کافروں کو دے, تم یہاں رہا. ایک روایت, اسی روایت میں آگے آپ نے فرمایا کہ میں نے مومنوں کو اوپری حصے پہاڑی علاقے دے دیے, اور کافر جنوں کو وادیاں, درے اور غیر آباد سمندری ٹاپو دے دیے, جہاں انسانیت نہیں بچتی ایسے آئیلینڈ دے دیے میں نے, اور دونوں میری بات پر راضی ہو گئے اور چلے گئے. تو مومن جن کہاں ہوتے ہیں؟ عموماً ہائٹس پر, پہاڑوں کے اوپری علاقوں میں رہتے ہیں, اور کافر جن کہاں رہتے ہیں؟ عموماً دروں میں, بیچ میں, اور سمندروں کے اندر غیر آباد ٹاپو. اس لیے غیر آباد ٹاپو بہت قصے کہانیاں آپ سنتے ہیں, لوگ جاتے ہیں, کبھی کبھار حقیقی ہوتے ہیں چونکہ وہاں جن رہتے ہیں, جنوں کی بستیاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ ان کو دیتی ہے. یہ بلال بن حارث رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی تھے, اور یہ مسلم کی روایت.